بنی اسرائیل اسے آپ کہتے ہیں، 17 نمبر سورہ ہے اور 78 نمبر آیت، 78 نمبر آیت اور 79 نمبر آیت کو تلاوت آپ نے سنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو آپ نے تلاوت سنی ہے اسی پر تھوڑی سی روشنی ڈال لی جائے۔ اب اور تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو یہیں پہ آپ کی تلاوت سن کے میرا ذہن بنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کیسے ہے جی؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس اذا غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ارشاد ہوا اقیمی قائم رکھو الصلاۃ صلاۃ کو قائم رکھو۔ کس کو قائم رکھو؟ الصلاۃ صلاۃ کو قائم رکھو، یہ ہے صلاۃ کو قائم رکھو۔ اللہ فرماتا ہے اسے قائم رکھو، نہیں بولے سارے، اسے نہیں بولیں سارے، اسے لِدُلُوکِ الشَّمْسِ اِذَا غَسَقِ اللیل، سورج کے ڈھلنے سے لے کر اندھیری رات تک اسے قائم رکھو۔ میں آپ کو اس کا آپ کی زبان میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ قدرت یہاں فرما رہا ہے کہ جب تک ہوش میں ہو تب تک اسے قائم رکھو۔ جب تک ہوش میں ہو، سو جاؤ نا تو پھر نہیں کوئی بات، جب تک آپ ہوش میں ہیں تب تک اسے بولو جی سارے، جب تک آپ ہوش میں ہیں۔ اچھا، مفسرین اکرام کی یہاں پہ آراء یہ ہے کہ مراد یہاں سے ظہر سے شروع ہوتا ہے اور عشاء تک کی نمازیں قائم رکھو۔ اعتراض نہیں ہے، ایسے ہی ہے، بڑے لوگ ہیں، مفسرین نے جیسے فرمایا ہے ایسے ہی ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہوش میں ہو اس سے باہر نہ آنا، جب تک ہوش میں ہو اس سے باہر نہ آنا۔ اب اس کے جو فضائل ہیں، اگر اس کے فضائل پر میں روشنی ڈالوں گا نا جی تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر وہ چاہتا نا کہ اسے تم سب سے شدت کے ساتھ قائم کروا لے تو پھر وہ قادر مطلق ہے، یوں بھی فرما سکتا تھا کہ میں لتاں پان دینیاں نے تواڈیاں، آیت آ سکتی تھی ایسی، میں تواڈیاں لتاں توڑ دینیاں نے جے تساں اینوں اے گل نہ منی تے، ایسے نہیں اس نے منوایا۔ دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، اگر وہ چاہتا تو فرماتا میں تواڈے منڈے مار چھڑنے نے جے تساں اے نہ گل منی تے، ایسے بھی نہیں اس نے منوایا۔
ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮਨਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਨਵਾਇਆ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला, ਨਕਲੇ ਕੁਫਰ ਨਾ ਬਾਸ਼ੁਦ, 1000 ਦਫਾ ਤੋਬਾ। ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਫਰਮਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਬਾਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਨੇ। ਸਿਹਾਬਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਲਿਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਆਂਸੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਆਸ਼ਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਣ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਯਦ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਮਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਖ ਛੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਜੋ ਵੇਖੀਏ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਜੁਮਲਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਲਾ ਹਰ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਹਰ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ फरमांदा है या आदमू उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। अल्लाह फरमांदा है या दाऊदा इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द। अल्लाह फरमांदा है या इब्राहीमा कद सद्दक़ता रोया। अल्लाह फरमांदा है या मूसा इन्नी अल्लाह। तुसी चुप बैठे हो यार, मैं तो कुरान पढ़ना पे। अल्लाह फरमांदा है या मूसा इन इस्तफ़ैतुका अलन्नासी बिरिसालती व बिकलामी फ़ख़ुज़ मा आतैतुका व कुन मिनश शाकिरीन। अल्लाह फरमांदा है या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। हर नबी दा नाम लैके सदन वाला अल्लाह पूरे कुरान च किधरे भी हुसैन दे नाने नू या मुहम्मद कह के नहीं बुलाया, बल्कि जदों बुलाया फरमाया या युहल मुज़म्मिलू या युहल मुदस्सिरू। बोलो ना यार, या अय्युहर रसूल या अय्युहन नबिय्यू ताहा यासीन। कोई समझ आई जनाब? जिदी अल्लाह इज्जत करे, इज्जत वाला रब जिदी इज्जत करे। देखो कुरान हकीम के अंदर अल्लाह फरमांदा है वलिल्लाहिल इज्जतु लिल्लाह, सारी इज्जत अल्लाह वास्ते वे, वालिल रसूल सारी इज्जत मुस्तफ़ा वास्ते वे, वलिल मुमिनीन सारी इज्जत मोमिना वास्ते वे। वो जेड़े मौलाना मौदूदी साहब होए ने ना, वो तफहीमुल कुरान दे अंदर लिखते ने कि ए रसूल दी इज्जत तो बाद जेड़ा लफ्ज़ आया ना कुरान विच वलिल मुमिनीन, इत्थे मोमिना तो मुराद सारे अंबिया और सारे रसूल ने। फिर वो थले लिखते ने क्या इज्जत है मुहम्मद दी कि अल्लाह रसूलों नूं ही यार दी इज्जत नाल शरीक नहीं होने देता। रसूलों की इज्जत साइड ते रख के मुहम्मद की इज्जत सामने लैके आया अल्लाह। एडी इज्जत वाले रसूल नूं जदों आस बिन वाइल ने ताना दिता है ना, नबी ते जनाबे वाला मेरे वाल वेखो की गल है, नबी ते नाउज़ बिल्लाह नकले कुफर न बाशुद 1000 दफा तौबा खाकन बदहन अल्लाह मैनू माफ़ी दे छड़ी। जदों शख्या ना नबी ते नाउज़ बिल्लाह उतर नखत्तर हो गया है,
ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਨਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਲਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਰ ਗਿਆ ਸੀਨਾ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨਾ ਆਤਈਨਾ ਕਲ ਕੌਸਰ। ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਤਿਮਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਨਾ। ਲੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੀਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੌਲਤਾਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਂਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੈयद ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। भाई बोलो जिन समझ आइए। ले मुस्तफ़ा तेरी औलाद नहीं मुकदी, ओए उची बोलो यार। ले सोनिया तेरी औलाद नहीं मुकदी, हर जगह ते तेरी औलाद, जिथे जिथे दूजियां कौमां नहीं होणगियां ना, ये पीरां दे घर उत्थे भी होणगे। ते फिर महबूब मेरा तेरा एक होर वादा रहा, मिंबर दे उत्ते जदों ना आएगा तेरी औलाद दा ही आएगा। भाई बोलो जिन्हों समझ आ गई है गल। एक गल करके अल्लाह फरमांदा है ये हुण तुहाडी आ जिहड़ी कलबी कैफियत है, जिहड़ा सीना चिर गया तुहाडा, जिहड़ी तुहानूं तकलीफ महसूस पई हुंदी है, मैं मरम लान दा इरादा कर लिया अल्लाह ने। तुसीं एक काम करो, मौला मैं की करा? फरमाया फसल्ली, तुसां सलात पढ़ लो। बोलो यार जिन्हों मुस्तफा तुसी आ सलात कुट के फड़ लवो, वन हर एक कुर्बानी तुसी जरा कुट के फड़ लवो। जेड़ इन निशानी आकाहो वल अबतर, ओ जेड़ा दुश्मन है ना ओ बेनिशान हो जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह ए जेड़ी सलात है ना ये तां कैम पिया करवांदा है जदों साडे को दर्द साडी हदों बाहर हो जाना, जदों साड़ियाँ परेशानियां सानू समझ च ना आउना, जदों साडे सीने चिर जाना, जदों साडे मुआशरे तो दिल टुट जाना, वो आंदा है तुसी मुसल्ले ते आ जाओ, मैं टेंशन भी मुका दियांगा, मरम भी ला दियांगा। बोलो भाई जिन्हों समझ आई गल। मैं टेंशन भी ला, इन्ना शानी अकाहो वल अबतर की पिया दस दे, जेड़ा बंदा कुर्बानी ते सलात कुट के फड़ लेगा ना, दुश्मन बेनिशान होवेगा, ओ बेनिशान नहीं होवेगा। अल्लाह उदा नाम ते निशान मुकन नहीं देगा जेड़ा कुर्बानी ते सलात कुट के फड़ लेगा। गल ही कोई नहीं यार, मैं फिर प्याना, अल्लाह उदा नाम ते निशान मुकन नहीं देगा जेड़ा सलात ते नहर कुट के फड़ लेगा। जिन्हों अजे भी नहीं समझ आई ना, मैं फिर अर्ज करना, बेटा तुसी बड़ा प्यार वाले बच्चे हो, तुहाडा की ना है वाला? मुजम्मल तुहाडे अबू दा की ना है? अरशद ओदे अबू दा की ना है? सादक ओदे अबू दा की ना है? सा लवो यार तुसी ना बोलो जी। इमाम दीन अच्छा ठीक, इमाम दीन दे अबू दा की ना है? ओ नहीं पता, नहीं ना पता, नहीं ना पता। इमाम दीन दे अब्बे दी कबर किथे वे, वो भी नहीं ना पता। नस्ल है ना, ना है ना निशान है। और यार नस्ल तुहाडे सामने है ना, निशान है, कबर है, ना है। आओ चलिए लाहौर जाके सारा लाहौर भी इकट्ठा करके पूछिए ना, ये दाता साहब दे किन्ने को पुत्र सन? वो आखनगे एक भी नहीं। अल्लाह ना नाम मुकन देंदा है ना निशान मुकन। बोलो यार जिन्हों समझ आइएगा। ये बरी इमाम दे किन्ने पुत्र ने इस्लामाबाद वाले बाबे दे दसणगे एक भी नहीं। अल्लाह ना कबर दा निशान मुकन देंदा है ना नाम मुकन देंदा है। चक्कर की है, इन्ना ही चक्कर है, ना ऐ छड्या ना कुर्बानी छड्डी। बोलो यार जिन्हों समझ आई, ना ऐ सलात छड्डी है ते ना कुर्बानी छड्डी है। नहीं मैनू ये दसो कि तुहाडे पिंड आखिर जानवर ते रखे जे ना, ते बकरियां तुसां रखियां ने, वो साल च एक बारी बच्चा देंदियां ने, ते ऐ जिहड़ी पिंड कुत्ती लगी फिरदी है, ये साल दो बारी बच्चे देंदी है। वो बकरी एक बच्चा देंदी है, ये 12 बच्चे देंदी है, 6 देंदी है, 8 देंदी है, 9 दे लेंदी है, साल दे 24 बाल देंदी है तुहाडे पिंड दी कुत्ती। ते वो जिहड़ी एक बकरी दा बच्चा है ना, वो तुसीं खा भी जांदे हो।
ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੱਕਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੇ ਈਦ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਇੱਜੜ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀ ਏ ਪਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਪਈ। ਕੋਈ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇਹ ਬਰਕਤ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਈ ਯਾਰ? ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਲਕਾ ਜੋ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਲਕਾ ਦੇ ਛੱਡੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਨ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ 9 ਨੰਬਰ ਸੂਰਾ ਤੇ 103 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ खुज़ मिन अमवालिहिम सदकातन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ले अलैहिम इन्ना सलातका सकनुन लहुम। मुस्तफ़ा अपने अमीर मुरीदां कोलों ज़कात वसूल फरमाओ ते फिर जेड़े खुश दिली नाल ज़कात पेश करन ना, सल्ले अलैहिम उन्हां दे उत्ते तुसी नबी हो के सलात पढ़ो। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜੋ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੜੋ? ਨਬੀ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਤ ਪੜੋ। ਇन्ना सलातका ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਕੀ ਸਲਾਤ ਸਕनुन लहुम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗੀ? ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਆਖੋ ਨਬੀ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਸਲਾਤ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਦੁਆ। ਇੱਥੇ ਸਲਾਤ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਦੁਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਏਜ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਲਸੇ ਜੁਲਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸਲ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਆਪੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੰਝ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ? ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ? ਆਸਾਨ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਫਿਰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਜਦਾ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਮ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ। ਮੰਨੀ ਦੁਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨੀ ਦੁਆ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਨਾ। ਦੁਆ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੇ। ਉਹ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਖਲਕਤਨੀ ਮਿਨ ਨਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, व खलकतहु मिन तीन, तो ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਨਾ ਖੈਰੂ ਮਿਨਹੂ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਲਮ ਨਜਿਦ ਲਹੂ ਅਜ਼ਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਫਨਾਸੀਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਖਰੁਜ, ਦਵਾਓ ਮਗਰੋਂ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਢਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਨਤੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਸਲਾਤ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਹੋਈ ਏ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੋਈ ਏ। ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਈ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੂ,
انہاں نو ٹوریا سو، ٹوریا تے دوہاں نو سو نا، ایتھے آ کے ایک لعنت اللہ ہو گیا ہے، ایک علیہ السلام ہو گیا ہے۔ فرق ہی تے صلاۃ دا پیا سی نا، او کر کے صلاۃ تو دور ہو گیا، او کر کے مصلے تے بہ گیا، انہیں دعا نہیں چھڈی۔ اے دا مطلب ہے نا فرمانی ہو جانا وڈی گل نہیں، اے دے تو دور ہو کے بندہ لعنت اللہ ہو جاندا ہے۔ کی معنی کیتا جے صلاۃ دا؟ دعا۔ کی معنی کیتا جے؟ اچھی بولو، دعا۔ صلاۃ دا معنی دعا ہو کے۔ اچھا بھئی سورہ قیامت پہ پڑھنا، اے 75 نمبر 75 نمبر سورہ ہے، اور وہ دی 31 نمبر آیت پہ پڑھنا جی، 32 نمبر آیت پڑھنا پہ۔ اللہ فرماندا ہے وَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ چار لفظ دو آیتیں چاہیے نہیں، ایک لفظ آیا ہے صدقہ، او دا الٹ آیا ہے اگلی آیت وچ کذبا، ایک لفظ آیا ہے صلا، او دا الٹ آیا ہے تولا۔ ہن ایتھے صلاۃ دا کی معنی ہون لگا ہے؟ اے دا الٹ ہے، اے دا معنی ہوندا ہے کنڈ کر جانا، کنڈ کر جانا، اے دا معنی ہوندا ہے بہ کے تکی جانا۔ آئے ہائے، اے دا کی معنی ہے بہ کے تکی جانا۔ اے دا مطلب ہے صلاۃ دا معنی ہے زیارت۔ میرا ایک نظر تجھے دیکھنا بخدا نماز سے کم نہیں۔ اے دا مطلب ہے بے ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، علامہ اقبال بول پائے نے، اور فرماندے نے نماز تو تیری دید کا بہانہ بنی۔ اے دا مطلب ہے نماز دا معنی ہے ویکھی جانا بے کے، کدی کدی بہ کے تیرا مکھڑا تے ساڈے لئی قرآن بابا جی ساڈا حج ہو۔ ہاں جی، کدی کدی بہ کے ویکھی جانا بھی نماز ہوندا ہے۔ اچھا تہاڈا کی خیال ہے، اے فجر ظہر عصر مغرب عشاء پہلے دن تو آئی ہے؟ نہیں، معراج تو بعد آئی ہے۔ تے او دے تو پہلا صحابہ بے نمازی سن؟ نہیں، نمازی سن۔ کیڑی پڑھ دے سن؟ بہ کے ویندے رہندے سن، فرشتے نماز لکھی جاندے سن۔ آئے بولو یار جنہوں سمجھ آئیے گا۔ ایک کمال صلاۃ ہے، اے ایڈی سونی صلاۃ ہے نا، اے جڑی نماز ہے نا، اے ویکھن والی، ویسے تے بلال بھی پڑھی ہے، ضائع کر چھڑیا جو جملہ یار، ویسے تے بلال بھی پڑھی ہے، لیکن نا ایک تاریاں پری رات دے ٹائم نا حضرت عائشہ ابو بکر صدیق دی صدیقہ تھی محمد بادشاہ نو بڑے ناز نال کہن لگیاں ولا انہاں تاریاں دے برابر بھی کسی دی نیکیاں ہے جے؟ سرکار فرمایا ہو میرا عمر فاروق ہے نا، او دی نیکیاں انہاں تاریاں دے برابر ہی نے۔ او جدو آکھے نا فاروق اعظم دیاں نیکیاں تاریاں دے برابر نے، تے حضرت عائشہ تھوڑا چپ چپ جیاں کر گئیاں، تے جانی جان رسول فرماندے نے اے میری نیک زوجہ تو چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ فرماندی نے تسی حضرت عمر دیاں نیکیاں دس چھڑیاں نے تے میرے ابے دی گل ہی کوئی نہیں کیتی۔ محمد مسکرا کے فرماندے نے انہیں ایک واری ایہو جی صلاۃ پڑھی سی غار وچ، آئے ہائے جنہوں سمجھ آئیے انہوں میں سبحان اللہ کا جناب۔ ابو بکر نے ایک دن ایہو جی صلاۃ پڑھی سی نا غار وچ، رکوع نہیں سی کیتا ابو بکر، سجدہ نہیں سی کیتا ابو بکر، قیام نہیں سی کیتا، گود وچ منوں لٹا کے ویکھی جاندا سی پیا۔ تیرے ابے دی او ایک صلاۃ ابو بکر دی کڈ لئیے نا تے عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے لے آئیے نا، او کلی صلاۃ ہی ابو بکر دی بڑی پاری۔ بولو بھائی جنہوں سمجھ آئیے گل دی، تو اڈی خیر ہوئے بھائی، سونا سنے ہیں تو ساں ہون بھائی اگے چلیے کہ رہن دئیے یار۔ میں نا اگر اس بحث دے اندر چلا گیا نا تے تسی جنے بندے بیٹھے ہو نا، اے 56 معنی صلاۃ دے لغت وچ نے، 56 نشستاں میں پڑھ سکنا اس گل تے۔ نالائق آدمیاں پڑھیا لکھیا نہیں ہیں، بالکل کمپلیٹ جاہلاں، کچھ بھی نہیں ہیں، بڑا نلائکاں، پنڈ کوئی نہیں ماندا مینوں، لیکن 56 واری میں ممبر تے آ کے دس سکنا صلاۃ کی ہوندا ہے۔ او لغت دے اندر، قرآن حکیم دے اندر تے اجے بہت زیادہ معنی نے۔ ایتھوں میں ایک آیت لکھی ہے فوری طور تے، ان اللہ، اے ایتھوں تقریر شروع ہونی ہے۔
میں ایک آیت لکھ بیٹھا یہ بھی ایک صلات آئی ہے تہاڈی خیر ہوئے اللہ تہاڈی عمر دراز کرے بڑا کمال مزہ پیا ہوندا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی شک نہ کرے آجے اللہ ویسے فجر تے نہیں پڑھدا نہ اللہ ظہر پڑھدا ہے نہ اللہ عصر پڑھدا ہے پر ایک ایسی صلاۃ ہے جڑی خدا خود پڑھدا ہے ایک ایسی صلاۃ ہے جڑی خدا نہیں بولے سارے ایک ایسی صلاۃ ہے جڑی خدا خود پڑھدا ہے پھر کلا نہیں پڑھدا انہوں صلاۃ ایڈی پیاری لگ دیئے وَمَلَائِكَتَهُ اور فرشتیاں نو فرماندا ہے کہ تسی بھی رل جاؤ دے وچ اور پھر ایسی صلاۃ ہے جی دے وچ ملائکہ جدو ہوندے نے تے اللہ انہاں ملائکہ نو فرماندا ہے ملائکتہ ہوئے اے او دا معنی میں کیتا ہے اس شاباش شاباش کون بولے تسی بولے مزمل بولے کی معنی ہے اس کے فرشتے اس کے فرشتے اس کے تسی کدی آکھیا فرشتے میرے نے میں بھی نہیں کدی آکھیا سانوں پتہ ہے یو دے نے لیکن پورے قرآن چونے فرشتیاں کولوں بڑے جے کام کروائے نے قیامت تک لی ایک دی ڈیوٹی لا چھڑی سو قل یتوفاکم الملک الموت تو جا کے میرے حکم دے مطابق جا کے جانا قبض کر یہ تیری ڈیوٹی ہے لیکن وہ ساری عمر جانا پہ کٹ دے انہوں یہ نہیں سو آکھیا تو میرا اپنا ہے ساری عمر جبریل ہر نبی دے پیچھے آیا اللہ دے حکم نال تورات لے کے آیا ہے زبور لے کے آیا ہے انجیل لے کے آیا ہے قرآن مصطفیٰ بادشاہ دے پیچھے لے کے آیا ہے صوف موسیٰ لے کے آیا ہے صوف ابراہیم لے کے آیا ہے ہر نبی دے پیچھے آ کے اللہ دے حکم نال رب دی نوکری کردہ رہا ہے انہوں نہیں اللہ فرمایا کہ ان تو میرا اپنا ہے اس قالت الملائکہ تو یا مریم حضرت مریم نو آکھے جاؤ فرشتیوں جا کے میرا مریم نو پیغام تو دیو ملائک نے اللہ دے امر دے ہوتے ڈیوٹی کرن دی اخیر کر دیتی ہے جیڑا کم اللہ کروائے نا او دی عبادت ہوندا ہے او فرشتیاں زور لا چھڑے او دی عبادت دا اس اپنی عبادت ویکھ کے ایک واری بھی انہوں نے اپنا نہیں آکھیا جدوں انہاں اے صلات شروع کیتی ہے نا اسے ویلے انہیں آرڈر جاری کیتا ہے تسی میرے اپنے ہو آئے ہائے بولو یار جنہوں سمجھ آئیے اے دا مطلب ہے ایتھوں پتہ چلے ہے کہ مر جائے ساری مخلوق اللہ دی عبادت کر کے او کدی راضی ہو کے انہوں اپنا نہیں آندا جدوں اس گھر تے کوئی بندہ صلات شروع کر دینا او دو آندہ تسی جی ہو جائیو میرے اپنے ہی ہو اینو آندے جے ان اللہ ومل اچھا گل سنو جدو وڈا بندہ جو کام کر لوے تے پھر گھر دے سارے ضرور جانے نے جدوں تو جو آکھے کہ میں پیا کرنا تے پھر چھوٹے چھوٹے ضرور پانے سانی فرمایا انہاں چھوٹے چھوٹے انہوں اپنے کام نہ رلا کے محمد تے احسان نہیں کیتا انہاں دی شان اضافہ کر چھڑیا بولو یار جنہوں سمجھ آئیے گل دی ان اللہ و ملائکہ لفظ ہے یصلون کی لفظ ہے با جماعت صلاۃ جماعت با یصلون جمع دا سی گئے نا یصلون دا معنی ہوندا ہے کٹھیاں صلاۃ بھائی نہیں مزہ پیا ہوندا یار میں پھر پیار کرنا یصلون دا معنی ہے بھائی صلاۃ کٹھے یصلون دا معنی ہے بھائی اے صلاۃ کٹھیاں تاکہ قیامت تک سنی نمان مصطفیٰ دے نوکر کدھرے جمعہ پڑھ کے کھلو کے کٹھے صلاۃ پڑھ لین کدھرے میلاد رکھ کے سلو کے کٹھے صلاۃ پڑھ لین کوئی شرک یا بدعت دا فتوہ نہ لائے اللہ دی سنت ہے صلاۃ کٹھیاں پڑھنی ہائے ہائے بولو یار جنہوں سمجھ آئیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون
اے جڑا اللہ ہے نا، اللہ اے دا من ہوندا ہے اوپر، اے دا کی من ہے اوپر، اوپر دا من ہوندا ہے اتے۔ ہن میں نلائق بندہ واں پر تساں مینوں کرسی دے اتے بٹھایا، تھلے کرسی کوئی نہ ہوئے پھر تے میں اتے نہیں نہ ہوندا۔ تسی جننے بندے ایسلے صفاں دے اتے بیٹھے ہو، تسی سارے بندے صفاں دے اوپر ہو، تھلے صفاں موجود نے۔ بھائی ایس ویلے گتا اور کاغذ میں نلائق دے جھولی دے اتے وے، تھلے جھولی موجود ہے۔ بھائی جب تک اے مارکر میری تلی دے اوپر ہے، تلی دا نیچے موجود ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر تلی ختم ہو جائے پھر اے مارکر او دے اتے نہیں رہ سکتا۔ تے درود جس نبی دے اتے وے، ہائے ہائے بولو یار جنہوں سمجھ آ گئی یہ گل، درود جس نبی دے اتے وے۔ تے جے نبی واقعی مر گیا ہے، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، جیسے یہ مولانا حضرات کہتے ہیں کہ ماتا محمد مر گئے ہیں، اور اگر مر گئے ہیں تو درود کس کے اوپر ہے بھائی؟ درود کس کے اوپر ہے؟ درود جس کے اوپر ہے، پھر درود کس کے اوپر ہے؟ نبی کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو پتہ چلتا معراج کی رات سے شروع ہوا ہے۔ اگر درود رسول کے اوپر آتا تو پتہ چلتا 40 سال کی عمر میں شروع ہوا ہے۔ اگر درود محمد کے اوپر آتا تو حضرت عبداللہ آمینہ کے پاس آئے تھے اور اپنا پوتا گود میں لے کر کہا تھا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ تڑپ کر ساری حویلی کے ملازموں نے کہا تھا بڑا سردار آج سے پہلے ایسا نام سنا ہی کوئی نہیں، یوں دکھا کر آپ نے کہا تھا آج سے پہلے ایسا آیا بھی کوئی نہیں۔ درود آمینہ کی گود سے شروع ہوا ہے۔ اگر درود احمد پر آتا تو یہ عیسیٰ کا اعلان تھا، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہے، پتہ چلتا درود عیسیٰ کے زمانے سے شروع ہوا۔ درود نہ محمد پر آیا، نہ عبد پر آیا، نہ احمد پر آیا، نہ رسالت پر آیا، نبی پر آیا تاکہ پتہ چلے کون تو نبی آدم بین الماء والطین، ابھی تمہارا ابا پانی اور مٹی کی کشمکش میں تھا، اس وقت بھی مجھ پر درود آ رہا تھا۔ بولو بھائی مجھے مزہ آ رہا ہے، لیکن لفظ محمد، 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 میم ماضی کا ہے، ہا حال کا ہے، میم مستقبل کا ہے، دال درود کی ہے۔ یہ ہے وہ جس پر کل بھی درود تھا، جس پر آج بھی درود ہے، جس پر قیامت تک درود ہے، اور اب اگر اللہ ہے تو وہ کل بھی تھا، وہ کل بھی تھا، وہ آج بھی ہے، قیامت تک وہ رہے گا۔ کیا قرآن ہے اور کیا عقائد ہے اہل سنت کے۔ ہمیں کہتے ہیں فاتحہ کا کیا فائدہ ہے، کل خانی کا کیا فائدہ ہے، چیلم کا کیا فائدہ ہے، دسویں کا کیا فائدہ ہے، آپ کے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، جو مر گیا ہے اسے کیسے پہنچے گا۔ اگر دنیا سے جانے کے بعد کوئی کلام دنیا سے جانے کے بعد اس کو فائدہ نہیں دیتا تو آج درود کی آیت قرآن سے نکال دو، اور اگر نہیں نکال سکتے تو پھر مان لو نبی کو مومن کا درود بھی جاتا ہے اور بزرگوں کو ہمارا قرآن بھی ہے۔ کیا مسئلے حل ہو رہے ہیں اس آیت درود سے؟ آپ اور تو نہیں ہو رہے جناب؟ سمجھ آ رہی ہے نا جی آپ کو؟ کیا مسائل کا حل ہے اس آیت میں جناب والا؟ اب مجھے بتائیں کہ اگر وہ سن ہی نہیں سکتے تو پھر درود کیسا؟ سنتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے نہیں ہیں اور سنتے نہیں ہیں تو
لیکن اس درود والی آیت کا کیا تک ہے قرآن میں؟ قرآن میں اس درود کی آیت نے ہمیں بتایا جہاں بھی ہو وہ سنتے ہیں، جو بھی ہو وہ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان سے جہاں بھی ہو وہ سنتے ہیں اور جو بھی ہو وہ جانتے ہیں۔ اچھا بیٹھا ہے پاس سے درود پڑھو۔ ذرا چپ کریں، آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو اونچی آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ٹھیک ہے، یہ آل محمد کہاں سے آ گئے؟ سبحان اللہ، آل محمد کہاں سے لے آئے آپ بھائی؟ بات تو نبی کی آیت میں، سبحان اللہ بھائی، بات آیت میں نبی کی ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ سنو، اسی میں ہے سبحان اللہ، یہاں لکھا ہوا ہے، سمجھنا ہے یہ ہے نبی، اس کے اوپر ہے الف لام۔ گرامیٹیکلی ہم اس الف لام کو کہتے ہیں الف لام جنسیہ۔ اب اس کا معنی ہوگا اس نبی پر درود ہے کہ اس میں اس کی جنس میں سے جو بھی ہے اس پر درود۔ سبحان اللہ، اگر فاطمہ مصطفیٰ کی جنس میں سے ہے تو ان پر درود ہے۔ اگر علی ان کی جنس میں سے ہے تو ان پر درود ہے۔ اگر حسن ان کی جنس میں سے ہے تو ان پر درود ہے۔ اگر حسین ان کی جنس میں ہے تو ان پر درود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ یہ والا علی کا سبحان اللہ بولو حد ہو۔ میرا خیال تھا کہ آج یہ آیت تو پوری کریں، اور آپ کو نہیں پتا میں یہ چھوڑ چکا ہوں، اس پہ نہیں میں بات کر رہا۔ میں اگر اس پہ بات کروں کہ اللہ کا ذاتی نام نبی کا صفاتی نام کیوں، نبی کا ذاتی کیوں نہیں، اللہ کا صفاتی کیوں نہیں، اس کو پردے کھولنے تو بات تو بڑی دور چلی جائے گی۔ میں تو موٹی موٹی بات کر رہا ہوں، موٹی موٹی بات، اور موٹی موٹی بات کر کے میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ جہاں تک رسول کی جنس کا تعلق ہے تو ابھی لاحق بھی رسول کی جنس میں سے ہے، لیکن اس پر درود نہیں ہے، لعنت ہے۔ پتہ چلا جنس بھی وہ ہو جو جنس رسول بھی ہو اور اصحاب رسول بھی ہو، جو جنس رسول بھی ہو اور اصحاب رسول بھی ہو۔ الف لام بتا رہا ہے کہ ان کی اولاد پر بھی درود ہے، اور جو ان کے دروازے کو مل کے بیٹھ جائیں انہیں بھی اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ ہاں جی، ہر کے ترکان نمک رفت نمک شد، نمک کی کان میں اگر کوئی بکری پھینک کے آ جائے 8 دن کے بعد وہ بکری نمک ہو جاتی ہے۔ کیسی کان ہے نور کی محمد بادشاہ کی، اس کان میں اگر بلال آ جائے اسے بھی نور نور کر دیا جاتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ چلو جی اب آگے چلیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو، تم بھی درود بھیجو، اے ایمان والو تم بھی۔ اللہ بادشاہ مرید تو آدم کے بھی تھے، انہیں کسی نبی کی امت سے نہیں کہا تم بھی درود بھیجو۔ یہ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم درود بھیجیں؟ اور فرمایا میرے بندو، کسی نبی کی نبوت اتنی لمبی نہیں چلنے والی تھی، تو میں درود کا آرڈر کر کے میں اعلان کر رہا ہوں زمانے والوں، یہ آخری نبی آ گیا ہے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے آپ کا درود۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے درود کا نبی پاک کو فائدہ ہے؟ نہیں۔ آپ ساری درود کی احادیث کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، حضور فرماتے ہیں جو
10 دفعہ درود پڑھے گا اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے. جو درود پڑھے گا 50 دفعہ میں اس سے مشافہ کروں گا. جو اتنا درود پڑھے گا میں اسے یہ دوں گا، میں اسے یہ دوں گا. پتہ چلا درود پڑھ کے ہم نے مصطفیٰ پر احسان نہیں کرنا، یہ تو ہمارے گناہوں کو معافی کے لیے اللہ نے ہم پر مہربانی کرتے ہوئے ہمیں محمد کی غلامی کا حق ادا کرنے کا موقع دے کر کہا آؤ درود میں شامل ہو کر مصطفیٰ کی شفاعت کے حقدار ہو جاؤ. آپ کو سمجھ آئیے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، اے مومنو تم درود بھی بھیجو. نہ تو یار اس طرح نہ، تم درود بھی بھیجو. شاباش پتر بولنا مکمل، اور سلام بھی بھیجو. آپ نہیں سلام کرتا پیا، آپ صرف درود. فرشتیاں کو سلام نہیں کرتا پیا، فرشتے صرف درود. سانو 2 ڈیوٹیاں. میں بولو جی سے سمجھ آ رہی ہے؟ ہم گل کریے نا پھر، یا تے آپ بھی کر یا ساڈے تو چک. تانوں نہیں لوڑ ہے رہن دیو پھر یہ ضرورت ہے نا. شاید جی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ سلام نہیں بھیج رہا، ملائکہ سلام نہیں بھیج رہے. مومن کیا کریں؟ درود بھی اور سلام بھی بھیجیں. صابری صاحب درود بھی بھیجیں اور یہ ذکر آل محمد کا ہو رہا ہے. یہ درود کی آیت اسی گھر کی آیت ہے نا، تو ذکر تو اسی گھر کا ہو رہا ہے. اچھا خود سلام کیوں نہیں بھیج رہا؟ اور بترے میرے دیکھو خود سلام کیوں نہیں بھیج رہا؟ اس بات کا فیصلہ ہمیں اگلی آیت سے ملے گا. اللہ خیر کرے وہ ہم نے کبھی چھیڑی نہیں. درود والی آیت سے اگلی آیت ہم نے کبھی چھیڑی نہیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ شک نہ کرنا، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں. یا اللہ تینوں تکلیف اسی پہنچا سکتے ہیں والا؟ فرمایا مصطفیٰ دی تکلیف ہی خدا دی تکلیف ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. اچھا تے ہن ان الذین یؤذون اللہ، بندے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اللہ تے پہنچانی کوئی نہیں، وہ دا محبوب ہے. فرشتیاں پہنچانی کوئی نہیں سی، وہ نوکر نے. بندیاں دے پہنچان دا خطرہ سی. اس واسطے السلام علیکم دا معنی ہوتا ہے لو جی میں تو سلام پہ کرنا. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ آپ بڑا اچھا دیکھ رہے تھے میری طرف. میں آپ کا نام کیا ہے؟ اذان. میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم. اب اس کا معنی کیا ہے؟ بھائی میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، آپ کی عزت، آپ کی جان، آپ کا مال مجھ سے محفوظ ہے، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. اگلی آیت نے بتایا کہ بندوں سے مصطفیٰ کو تکلیف کا خدشہ تھا، اس لیے فرمایا کہ بندے سلام ضرور بھیجیں. اللہ کا محبوب ہے، اللہ نے تو تکلیف دینی کوئی نہیں. ملائکہ نوکر ہے، وہ دے سکتے ہی کوئی نہیں. اب پیچھے ہے مومن، ان سے تکلیف کا خدشہ تھا، اس لیے کہا خالی درود نہ بھیجنا، میرے ساتھ محمد پر سلام کا وعدہ کر کے بتاؤ کہ ہم نبی کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے، ہم مصطفیٰ کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے. یا اللہ میری اوقات کیا ہے کہ میں نبی کو تکلیف دے لوں؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. جب تم گناہ کرتے ہو تو مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، جب تم گناہ کرتے ہو تو میرے محمد کو تکلیف ہوتی ہے، جب تم نمازیں چھوڑتے ہو تو محمد کو تکلیف ہوتی ہے، جب تم موبائل پر بے غیرتی دیکھتے ہو تو میرے رسول کو تکلیف ہوتی ہے. یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
مومنو درود والی آیت میں وعدہ کرو محمد کو تکلیف نہیں دو گے. ہائے 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 ہائے. بولو جسے سمجھ آئیے. چلو اب میں تھک گیا ہوں. آپ نہیں، بس آپ کی وہ میں نے آیت جو آپ نے تلاوت کی اس پر تھوڑی سی کوشش کی کہ میں آپ کو کوئی تھوڑی سی بات کر جاؤں. ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اگر نہیں وہاں تک پہنچ رہا تو کوئی بات نہیں، سنیں توجہ سے سنیں. ہر صلات اپنے وجود میں قبول اور مردود کے درمیان میں رہتی ہے. مغرب پڑھی میں نے آ کر، ابھی عشاء پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا. قبولیت کی ضمانت کوئی نہیں. روزہ آپ رکھتے ہیں، قبولیت کی ضمانت کوئی نہیں. حج آپ کرتے ہیں، قبولیت کی ضمانت، بولو. زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، قبولیت کی ضمانت کوئی نہیں. یہ ایسی صلات ہے پاکیزگی میں نہیں، پاک بھی نہ ہو. مطلب میں ہر وقت کا مسافر ہوں، نالائق آدمی، گاڑی سے اترتا ہوں، پیشاب کرتا ہوں، چھینٹے پڑ جاتے ہیں، پلید ہو جاتا ہوں. اس قرآن پر میرا ہاتھ ہے. اس حالت میں بھی میں یہ صلات شروع کر دوں نا تو وہ صلات بھی رد نہیں ہوتی، فوراً قبول ہوتی ہے. چکر کیا ہے؟ بس اسے سمجھ لیں، اسے سمجھ لیں کہ چکر کیا ہے. بس اسے، یہ آخری بات، اسے سمجھ لیں تو باقی میں درود پر پھر کبھی تقریر کروں گا. زندگی میں آپ جتنی عبادات کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس قبولیت کی ضمانت کوئی نہیں. یہ وہ صلات ہے جس میں رد ہونے کی گنجائش ہائے ہائے ہائے، جس میں رد ہونے کی گنجائش. کیوں؟ وجہ بیان کرنا. وجہ کیا ہے، کیا چکر ہے اس میں، کیا ایسی بات ہے کہ اس میں رد کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب اسے سمجھیں. یا ایھا الذین آمنوا صلو کا امر آیا، صلو کا امر آیا. بندے مصطفیٰ کے پاس آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے اللہ نے ہمیں آرڈر کیا ہے آپ کے گھر پہ درود بھیجنا ہے ہم نے، تو ذرا ہمیں بتا دیں کہ ہم نے کیسے بھیجنا ہے. مصطفیٰ نے پلٹ کر اپنے صحابہ سے فرمایا پتہ ہے کیسے بھیجنا ہے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا کہنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ تو آپ ہی بھیج دے، تو آپ ہی بھیج دے. میں جو آنا پیا کہ تسی کرو تے تسی آکھو شاہ جی اسی تینے جوگے نہیں، آپے کر لو. اللہ فرماندا ہے ہن سمجھ آئی جی اے رد کیوں نہیں ہو سکدا. تسی کٹھے ہو کے درود پڑھن دا ارادہ بھی کر لیندے ہو نا تے بہ کے آندے ہو اللہم اے اللہ اسی اینے جوگے نہیں، تو آپ ہی بھیج دے. تے جدوں تانوں ساریاں نوں بٹھا کے تواڈے ولوں بھی میں اللہ ہی بھیجنا، پھر رد تواڈے پیو نے کرنا ہے. ہائے ہائے، بولو جسے سمجھ آئیے گا. یہ نہیں نماز تے بھئی، نماز تے میں پڑھی ہے نا، رد ہون دا خطرہ ہے. روزہ تے میں رکھے ہے نا، رد ہون دا خطرہ ہے. تے جدوں میرے ولوں او کم کاری اللہ رہا ہے تے رد کون کرے گا؟ آئے آئے، بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. شاہ جی رد کون کرے گا درود آل محمد کا؟
بھائی کیا مقام ہے اس گھر کا کہ اللہ اس کے گھر کے اس درود کو رد کون کرے گا؟ بھائی دو باتیں یاد رکھنا، دو باتیں ہیں اس میں، دو باتیں ہیں، دو باتیں ہیں اس میں، دو باتیں ہیں۔ ایک بندہ دے سامنے بہ کے مندے پیا میں انہیں جوگا نہیں، انہوں تے بندے دی اے ادا بڑی اچھی لگ گئی، تو نے آکھیا پروردگار تو گھل دے، تے پھر جدو اللہ گھلے گا انہوں رد کون کرے گا؟ گفتگو ختم ہوئی۔ بندہ ایک درود کا دل دادا تھا، قرآن حکیم کلوز کر دیا ہے، گفتگو ختم ہو گئی ہے، اگلی 5-7 منٹ میں آپ کے حکم سے یہ اللہ درود بھیجتا کیسے ہے؟ نہیں ایک کلیاں بیک کرنا، کیمرہ نہ چلدا پھر بندے بھی بیٹھے ہوں دیتے خیر ٹھیک ہے نہیں، اب اس کا شرعی جواب دیتا، صوفیانہ جواب ادار ہو گیا، صوفیانہ جواب پر گفتگو ہوگی۔ شرعی جواب کیا ہے؟ امام بخاری حدیث لائے ہیں، ابو العالیہ روایت کرتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تو پڑھنے پڑھانے سے پاک ہے، ملائے اعلیٰ میں اللہ ایک محفل برپا کرتا ہے، اپنی قدرت کے مطابق خود منبر پر آتا ہے اور آ کے شان رسالت شروع کرتا ہے، مصطفیٰ کے فضائل شروع کرتا ہے، مصطفیٰ کی ثنا شروع کرتا ہے، مصطفیٰ کی حمد شروع کرتا ہے، اسی کو اللہ کا درود کہتے ہیں۔ اور سنیں گے، اب آگے سنیں گے، ملائکہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں واہ واہ، یہی الفاظ ہے، اللہ کی قسم یہی الفاظ ہے، ملائکہ ہاتھ اٹھا کہتے ہیں واہ 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 واہ، فرشتے محمد کا ذکر سن کے واہ واہ کرتے ہیں، یہی فرشتوں کا درود ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اب بندہ اس کی حمد کیا کرے جس کی خدا حمد کرے؟ اوہو کچھ بندے پریشان ہو گئے ہیں کہ سرکار کی حمد نہیں ہوتی، سرکار کی ثنا ہوتی ہے۔ نہیں نہیں یار ایسے نہ کریں، محمد کی حمد ہوتی ہے۔ اللہ تو محمود ہے، اللہ محمود ہے، اللہ کیا ہے؟ اللہ کا نام محمود ہے۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ محمود کا معنی ہوتا ہے جس کی ایک دفعہ حمد ہو، اسے محمود کہتے ہیں۔ مصطفیٰ محمد ہیں، محمد کا معنی ہوتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی تعریف اور حمد کی حد نہ ہو انہیں محمد کہتے ہیں۔ اب اس کی ونڈ کیسے کی جائے کہ اللہ کی حمد ایک دفعہ اور رسول کے حمد کی حد ہی کوئی نہیں، اللہ کی حمد ایک دفعہ اور رسول کے حمد کی حد ہی کوئی نہیں۔ اب تو پھر یوں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کو محمد ہونا چاہیے تھا۔ نہیں میں سمجھا نہیں سکا، کوئی بات غلط تو نہیں میں نے کر دی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف پر 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 تعریف، جس کی حد نہ آئے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کی ایک دفعہ تعریف ہو اس اللہ کو محمود کہتے ہیں۔ یہ میں نے کہا ہے اللہ کو محمد ہونا چاہیے تھا۔ ایک تے کلپ کٹن دی بڑی پیڑی عادت ہو گئی ہے، بندیاں نہیں چھڑنا، انہاں کلپ کٹ کے لا دینا ہے، آ ویکھو کی آندا جے پیا، انہاں نوں یہ نہیں پتا پیچھے گل کی ہوندی ہے پئی اگے کی گل پئی ہوندی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی تعریف کی حد نہیں ہونی چاہیے تھی، مصطفیٰ کی تعریف ایک دفعہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں کیا اس ذات نے، اپنے آپ کو محمود کیا، مصطفیٰ کو محمد کیا۔
یا اللہ تیری تعریف ایک دفعہ. فرمایا ہاں نا. مولا کیوں؟ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. میری تعریف، میری حمد کائنات کرتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے. تو میری تعریف تو کائنات کرتی ہے نا، پر ان اللہ، محمد کی تعریف تو میں کرتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، بولو جسے سمجھ آئیے بات. میں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح ہم صبح تک پڑھ سکتے ہیں، اس لیے اب مجھے آپ اجازت بخش دیں. بندہ تھا، لے لینا 5-7 منٹ اور لے لینا. بندہ تھا، ہمہ وقت درود پڑھتا تھا، ہمیشہ درود میں رہتا تھا، اپنی ٹائمنگ پر، اپنے ٹائم پر درود پڑھتا تھا. کشتی پر سوار ہے، سفر کر رہا ہے، درود کا وقت ہوا، سمندر کے اندر درود شروع کیا. ایک مچھلی تک درود پہنچا، اس نے منہ باہر نکال لیا. اب جدھر درود جاتا ہے ادھر مچھلی جاتی ہے، جدھر کشتی جاتی ہے ادھر درود جاتا ہے، جدھر درود جاتا ہے ادھر مچھلی جاتی ہے. جتنا درود اس نے پڑھنا تھا، جب اس نے درود ختم کیا، مچھلی اپنی منزل کی طرف رواں ہو گئی، کشتی اپنی منزل کی طرف چلی گئی. ایک ماہی گیر آیا، ایک مچھیرا آیا، اس نے جال ڈالا. درود سننے والی مچھلی جال میں پھنسی، مدینے کی منڈی میں آ گئی. مدینے کے بازار میں آ کے لگ گئی، سج گئی. کیا درود کی برکت ہے. درود کا حبدار جانور بھی ہو تو مدینے میں سجتا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. مدینے میں سج گئی. 2 خریدار آ گئے، ان 2 خریداروں نے مچھلی کو خریدا. قدرت کا نظام ایسا ہوا کہ قابو وہی آئی جو درود والی ہے. ایک خریدار نے دوسرے خریدار کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے سونی شے پکائیے، سونے نو بلا لئیے. اس میں سے ایک خریدار کا نام عمر فاروق تھا، دوسرے کا نام صدیق اکبر تھا. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. ایک خریدار کا نام عمر تھا، ایک خریدار کا نام ابو بکر تھا. دونوں خریداروں نے مچھلی خریدی اور مچھلی خرید کر کہنے لگے مصطفیٰ کو نہ بلا لے. صدیق اکبر نے جا کے مصطفیٰ کے گھر پیغام دیا، یا رسول اللہ آپ کی دوپہر کے کھانے کی دعوت ہمارے غریب خانے میں ہے. مصطفیٰ حسین کے نانا زہرا کے بابا نے ابو بکر کی دعوت کو قبول کیا. دعوت قبول ہو گئی. ابو بکر نے مچھلی کو بنایا، مچھلی پکانی شروع کی. ابو بکر کے گھر کا بالن ختم ہو گیا. مچھلی کچی کی کچی ہے، مچھلی ہے کہ پکنے کا نام بھی نہیں لیتی. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. مچھلی پکنے کا نام نہیں لیتی. اتنے میں سرکار آ گئے. چھوٹا جملہ ہے، سرکار آ گئے. اتنے میں سائیں آ گئے، لگ گئی محفل، لگ گئے تقیے، لاجپال بیٹھ گئے. ابو بکر نے ہمسایوں کا بالن لیا، وہ بھی ختم ہوا. اگلے ہمسایوں کا لیا، وہ بھی ختم ہوا. محلے کا بالن ختم ہو چکا ہے، مچھلی پکنے کا نام بھی نہیں لیتی. اب صدیق اکبر کے ماتھے پہ پسینے ہیں، رسول گھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لنگر کھلانے کو کوئی نہیں. ابو بکر کی یہ حالت دیکھ کر جانی جان رسول نے بلایا. ابو بکر جی یا رسول اللہ ادھر تو آ. جی آقا کیا پریشانی ہے؟ آقا وہ مچھلی پکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. ابو بکر وہ مچھلی لا تو صحیح، میں دیکھوں تو صحیح اسے.
اب بجائے کسی پلیٹ میں ڈالنے کے وہ کیتلی پتیلی اٹھائی اور لا کے مصطفیٰ کے سامنے رکھی، محب کی نظریں محبوب پر پڑی. آئے جسے سمجھ آ گئی چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. محبوب کی نظریں اپنے نام کے عاشق پر پڑی، مسکرا کے فرمان لگے ابو بکر تو مدینے کے بالن کی بات کر رہا ہے، اس پہ اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، یہ آل محمد کا درود سن چکی ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس اذا غسق اللیل، صلاۃ کو قائم رکھو جب تک ہوش چو، صلاۃ کو قائم رکھو. ادھار ہو گیا آپ کے ساتھ. میں وعدہ کرتا ہوں 5 فروری کا، 5 فروری کو اب لکھوائیے گا ذرا، 5 فروری کو ظہر کے وقت عرس پر آ کے صلاۃ پر خطاب ہوگا انشاءاللہ. صلاۃ پر خطاب ہوگا. داستان حسن بکھرے تو لا محدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.